پیسے بچانے کے لیے نیشنل سیونگ سکیمز کے اندر پیسہ انویسٹ کرتے تھے، لیکن نیشنل سیونگ سکیمز کا کچھ حال آج کل اچھا نہیں ہے. کیوں بھٹی صاحب؟ لیکن بڑی افسوسناک صورتحال ہے. گزشتہ کئی سالوں سے جو پاکستان کے مختلف کلاسز، اسپیشل پینشنرز تھے، سینئر سٹیزنز تھے یا کچھ اور انڈیویجولز جو، اور خصوصاً مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، یہ لوگ اپنی سیونگز کے لیے، اپنی بچت کو یقینی بنانے کے لیے، اپنے مستقبل کے ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ایک ہی ادارے کا رخ کرتے تھے جس کا نام تھا نیشنل سیونگ سینٹر. صحیح. لیکن موجودہ دور حکومت کے اندر کچھ ایسے اقدامات ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ شرح منافع اس حد تک کم کیا گیا ہے کہ اس کے اندر اب صورتحال اتنی خوفناک سامنے آ رہی ہے کہ صرف جولائی سے اکتوبر 2016 کے دوران قومی بچت کی اسکیموں میں جو لوگوں کی پیسے موجود تھے اس میں 78 ارب روپے کم ہو گئے ہیں. صحیح. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو شرح منافع تھا وہ تقریباً 16% سے کم ہو کر تقریباً 6 سے 9% تک آ چکا ہے. ٹھیک ہے. جب لوگوں کے لیے اٹریکشن نہیں رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب 2015 میں 14 میں ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا گیا 0.6%، تو لوگوں کے لیے جو پہلے منافع کم ہوا تھا اس ود ہولڈنگ ٹیکس کی وجہ سے ان کے منافع کے اوپر اور کٹ لگی، تو الٹیمیٹلی لوگوں نے وہاں سے مجبوراً پیسے نکال کر ریل اسٹیٹ یا اور مختلف نجی اسکیموں کے اندر جو مختلف بینکس یا مختلف میوچل فنڈز آفر کرتے ہیں وہاں پہ سرمایہ کاری کرنا شروع کر دی. لیکن یہ جو نیشنل سیونگ اسکیم ہے نہ صرف پاکستانی عوام کے لیے بہت زیادہ یہ سہولت کا باعث تھی، بلکہ قومی خزانے کے لیے اور اسٹیٹ بینک کے لیے بہت ناگزیر تھی، چونکہ اس رقم کے ذریعے اسٹیٹ بینک نہ صرف پاکستان کے اندر انفلیشن کو کنٹرول کرتا تھا بلکہ اس پیسے کو مختلف جگہوں کے اوپر، مختلف سرکاری منصوبوں میں، مختلف سرکاری کمپنیوں میں انویسٹ کر کے وہاں نہ صرف ان اداروں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا بلکہ مختلف بینکس جو ہیں اچھا پروفٹ بھی کماتے تھے جو کہ الٹیمیٹلی قومی خزانے کو فائدہ ہوتا تھا. لیکن اب اسٹیٹ بینک نے دوبارہ اس معاملے میں انٹروین کیا ہے، چونکہ بڑی اس کے اوپر بہت سپیڈی اس کا جو والیوم ہے وہ کم ہو رہا ہے. اسٹیٹ بینک نے وفاقی حکومت سے سفارش کی کہ اس کے اوپر جو ود ہولڈنگ ٹیکس عائد ہے یا تو اس کو مکمل ختم کر دیا جائے یا اس کی کچھ شرح کم کی جائے تاکہ لوگ واپس لوٹیں اس اسکیم کی طرف. اس نیشنل سیونگ سینٹر کی جانب سے مجموعی طور پر 7 قسم کی اسکیمیں آفر کی گئی تھی. اچھا وہ تو اس کی طرف جاتے ہیں، پہلے یہ بتائیے ڈار صاحب کا منطق کیا ہے یہ والا اس طرح کی اسکیم پہ بھی ٹیکس لگانے کا؟ ان کو مطلب عام لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی اسکیم جو غریب یتیموں کے سارے پیسے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ کیوں اس طرح کا یہ میجرز لیتے ہیں؟ گوہم دیکھیے، اصل میں جب آپ نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہوتا ہے نا، آپ نے اپنے ریونیو کے ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں، تو جو نیچے بیوروکریسی ہے نا، اسپیشلی جو نیچے آپ کو پوری ایک ورکنگ پیپر تیار کر کے دیتے ہیں تو وہ سجیشنز دیتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ یہ میجرز لیں، یہاں پر یہ میجرز لیں، جا کے الٹیمیٹلی جو ہمارا ریونیو کا ٹارگٹ ہے وہ اچیو کریں. ریونیو کا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے اس وقت آپ غور نہیں کر پاتے کہ کس جگہ پہ ہم ٹیکس ود ہولڈنگ ٹیکس یا کوئی نئے ٹیکس عائد کریں، کیا امپیکٹ ہوگا. آسان طریقے ہوتے ہیں، آرام سے آسان ہوتے ہیں. آپ نے لگا دیا اور اس کا الٹیمیٹلی جو آپ کا ٹارگٹ تھا کہ زیادہ ریونیو ملے گا، الٹا ریونیو بھی کم ہو رہا ہے، لوگ پیسے وہاں سے نکال رہے ہیں اور آپ کی وہ جو پورا کئی سالوں سے آپ کا جو ایک نظام بنا ہوا تھا لوگوں کی وہ درہم برہم ہوتا وہ بھی درہم برہم ہوتا. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر لوگ اپنا پیسہ نیشنل سیونگ سکیم سے نکال رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ حکومت کی طرف عوام کا اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ گرتا ہوا اعتماد پھر سے سنبھالنا پڑے گا حکومت کو، کیونکہ اس طرح کی اسکیمیں پاکستان کے خزانے کے لیے تو امپورٹنٹ ہے ہی ہیں، لیکن حکومت اور عوام کے تعلقات کے لیے بھی انتہائی اہمیت کی حامل